قولی الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا والصلاة والسلام علی من ارسل الی الناس کافۃ بشیرا ونذیرا وعلى آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ جس سے تاریک دل جگمگانے لگے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، جو ہم سب کا خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے۔ حضور امام الانبیاء، سلطان الانبیاء، فخر الانبیاء، قائد المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، شافع محشر، محبوب دلبر، ساقی کوثر، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے سہاروں کے سہارا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے آقا، آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، قابل قدر، واجب الاحترام، ذوی الاحتشام، انتہائی عزتوں کے لائق عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ادا کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے ہم سب کو جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنی بارگاہ کی حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہماری حاضری قبول فرمائے اور ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے، اس کا عنوان ہے میوزک کی تباہ کاریاں۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں حق سچ سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس دور کے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں، ان مسائل میں سے ایک سنگین مسئلہ میوزک کا ہے۔ میوزک کی آگ نے ہمارے گھروں کو، ہماری دکانوں کو، ہمارے دفتروں کو، ہماری گاڑیوں کو، ہمارے بازاروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس بات کا پتہ کریں کہ جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، اس نبی کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔
جس رب کو ہم مانتے ہیں اس رب کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے، تاکہ ہم اس سلگتے ہوئے معاشرے کو قرآن و سنت کا نور دے کر معاشرے کے لیے سکون کا ذریعہ بن سکیں، نہ کہ خود ہی اس آگ کی لپیٹ میں آ کر اپنی اور اپنی نسلوں کے لیے وبال کا ذریعہ بن جائیں۔ اللہ رب العزت کا مقدس کلام جو آپ کے سامنے پڑھا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس لہو الحدیث کو مذاق سمجھتے ہیں، اولئک لہم عذاب مہین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے رب فرماتا ہے کہ ذلت کا عذاب ہے؟ یہ لہو الحدیث کا آپ نے لفظ سنا ترجمے میں، قرآن کی آیت میں، یہ لہو الحدیث ہے کیا؟ قرآن عربی زبان میں ہے، ہم عجمی لوگ ہیں، ہمیں تو قرآن کی عربی کی سمجھ نہیں ہے، تو ہمیں ان لوگوں کی ذات کا سہارا لینا پڑے گا جنہوں نے امت کے لیے آسانی کی ہے۔ قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے عظیم صحابی بحر العلوم حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عظیم محدث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک عظیم تابعی حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مسلمانوں کے ایک عظیم امام مجاہد، امام مکحول، اور اس زمانے کے حضور کی امت کے تاجدار حضرت سیدنا امام حسن بصری، ان مقدس ہستیوں کا ذکر لیا ہے۔ یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن سے ہم پوچھتے ہیں کہ حضور بتائیے لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ تو عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، یا جن عظیم صحابہ کا نام لیا ہے، تفسیر ابن کثیر میں اور تفسیر کبیر میں لکھا ہے، فرمایا لہو الحدیث سے مراد کیا ہے؟ الغناء واللہ الذی لا الہ الا ہو، فرمایا لہو الحدیث سے مراد ہے گانا، لہو الحدیث سے مراد ہے میوزک، ڈول ڈمکا، بینڈ باجا۔ اللہ رب العزت فرماتا وہ لوگ جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، حدیث کا مطلب ہے بات، تو قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ بات اچھی بھی ہوتی ہے، بات بری بھی ہوتی ہے، بات اچھی کی جائے تو انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے، بات بری کی جائے تو رب کا قرآن گواہی دیتا ہے انسان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ تو لہو الحدیث سے مراد تمام مفسرین فرماتے ہیں گانا ہے، میوزک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی عظیم بارگاہ میں چلتے، ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ اور یہ جو میوزک ہے، یہ گانا ہے، یہ کس کا کردار ہے؟ یہ کس کا مشن ہے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اعلان کیا، مکہ کے مشرکین میں سے ایک بہت بڑا مشرک جس کا نام نضر بن حارث ہے، اس نے لونڈیوں کو تیار کیا، منڈیوں سے جا جا کے عورتوں کو خریدا، لونڈیوں کو خریدا، بچیوں کو خریدا، ان کی پرورش کی، ان کو پالا، طرح طرح کی سہولیات دی، ان کو مشن ایک دیا، میلوں میں جانا ہے، مختلف بستیوں میں، مختلف علاقوں میں جانا ہے، وہاں پہ جا کے گانے باجے کا دھندا کرنا ہے، شراب و کباب کی محفل سجانی ہے، اپنی سریلی آواز میں گانے سنانے ہیں۔ اندازہ آپ خود لگاتے جائیے کہ آج سے 100 سال پہلے کا گانا کس طرح کا، انسان تصور کر سکتا ہے کہ 100 سال بعد اتنی تبدیلی؟ تو خود سوچئے 1400 سال پہلے کا گانا کیسا ہوگا، جس کی وعید اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے۔ یہ عورتیں جاتی گانے گاتی، لوگوں کو شراب پلاتی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتی، اور معاذ اللہ کہتی کیا؟ نضر بن حارث نے ان کی تربیت یہ کی کہ لوگوں سے کہنا ہے، جب لوگ اپنی شیطانیت میں بد مست ہو جاتے، اپنی حیوانیت کو کھو بیٹھتے، اب یہ عورتیں کہتی کہ بتاؤ نضر بن حارث کا مشن اچھا ہے یا رسول اللہ کا مشن اچھا ہے؟ نعوذ باللہ کہتی، محمد عربی کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، قرآن پڑھو، روزے رکھو، جہاد کرو، وہاں پہ جاؤ گے تو جان بھی دینی پڑے گی، جسم کا خون بھی قربان کرنا پڑے گا۔ تو نضر بن حارث کا مشن کتنا اعلیٰ ہے۔ نضر بن حارث تمہیں گانے سناتا ہے، نضر بن حارث تمہارے لیے سکون کا سامان مہیا کرتا ہے۔
اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، فرمایا لوگوں میں سے وہ جو لہو الحدیث خریدتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں موبائل کا دور آنے سے پہلے اور اس بے حیائی کے دور میں بھی لوگ کنجریوں کو خریدتے ہیں کہ نہیں خریدتے؟ گانا گانے والیوں کو خریدا جاتا ہے، گانا گانے والوں کو خریدا جاتا ہے، گانا گاتے ہیں، مستی ہوتی ہے، گانا سنتے ہیں، ان پہ پیسے نچھاور کیے جاتے ہیں، ان کو پیسے دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان لوگوں کی مذمت فرماتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو لہو الحدیث کو خریدتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں اور پھر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ رب کا قرآن پتہ کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ آج لوگ میوزک میں مست ہیں، اللہ فرماتا ہے لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، فرمایا میوزک وہ ہے جو رب کے بندوں کو سیدھی راہ سے گمراہ کر دیتا ہے۔ بتائیے ہم 5 وقت نماز پڑھ کے کہیں اہدنا الصراط المستقیم، نماز کے علاوہ کام وہ کریں جس کام سے گمراہی ملتی ہے، تو ہدایت کیسے نصیب ہوگی؟ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اس کو کھیل تماشا سمجھتے ہیں، مذاق سمجھتے ہیں۔ یہ کون سی کوئی بات ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ریفریشمنٹ ہے نا، ہم نے کون سا کوئی بڑا جرم کر لیا ہے؟ رب فرماتا وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب مہین، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ عزیزان گرامی، نضر بن حارث کا کردار آپ نے سنا۔ نضر بن حارث کون ہے؟ مشرکوں کا سردار ہے، مکہ کا سب سے بڑا اور بہت بڑا مشرک ہے۔ میوزک سنانا، گانا سنانا اور گانا سننا یہ مشرکوں کا کردار تھا۔ محمد عربی کے غلاموں کا کردار تو قرآن سننا تھا، قرآن پڑھنا تھا، قرآن سنانا تھا۔ اور یہ جس نے یہ قرآن سے تعلق لگایا ہے، اللہ رب العزت نے رہتی دنیا کے لیے عزتوں کے تاج عطا فرما دیے۔ حضور کے غلاموں کا طریقہ، مصطفیٰ کے غلاموں کا وتیرہ تو قرآن سے تعلق تھا۔ اب آئیے عزیزان گرامی، جس معاشرے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جن گھروں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے گھر میوزک کی آگ کی لپیٹ میں ہیں۔ ہماری دکانیں، ہمارے کاروبار، ہمارے بازار، ہمارے خوشیوں کے فنکشن اس آگ کی لپیٹ میں جا رہے ہیں۔ آئیے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا فرمان، امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری میں لکھتے ہیں، فرمایا بعثت بکسر المزامیر، حضور فرماتے ہیں ہر نبی کی آمد کے مقصد ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بہت سارے مقاصد ہیں، ان مقاصد میں سے ہمارے نبی نے ایک مقصد بیان کیا۔ سب سے بنیادی مقصد تو یہ ہے لوگوں کو رب کی طرف لے کے آنا، لیکن اس حدیث میں حضور کا مقصد زندگی کا سنیے۔ آقا فرماتے ہیں بعثت بکسر المزامیر، مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ میں مزامیر کو توڑ ڈالوں۔ الجامع لاحکام القرآن بڑی مستند کتاب ہے۔ آقا فرماتے ہیں بعثت بہدم المزامیر والطبل، مجھے بھیجا اس لیے گیا کہ میں ڈول کو توڑوں، میں دف کو توڑوں، میوزک کو ختم کر دوں۔ یہ اس نبی کا پیغام ہم سن رہے ہیں جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں، جس نبی سے محبت کے نعرے ہم لگاتے ہیں۔ ہمارے نبی کی بعثت کا مقصد کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں مزامیر توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ امتی کی صبح ہوتی ہے تو مزامیر سنتے ہوئے ہوتی ہے، امتی رات کو سوتا ہے تو کانوں میں ہینڈ فری لگی ہے، میوزک چل رہا ہے، کہہ رہا مجھے سکون ملتا ہے، اس سے میری روح کو چین ہے۔ اور بڑے جاہل قسم کے لوگ دین کے روپ میں مصطفیٰ کی امت کو گمراہ کرتے نظر آ رہے ہیں، کہتے ہیں میوزک تو روح کی غذا ہے۔ اور اپنے رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں مالک تو بتا کہ روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا اللہ الذی نزل احسن الحدیث، اللہ وہ ہے جس نے قرآن مجید کو نازل فرما دیا، احسن الحدیث کو نازل فرمایا۔ مالک پھر روح کی غذا کیا ہے؟ اللہ فرماتا روح کی غذا قرآن ہے۔ سبحان اللہ، روح کی غذا کیا ہے؟ محبت سے بولیے، روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن ہے۔ اپنے نبی سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں سکون ملتا ہے، ہمیں چین ملتا ہے، ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور بڑے سیدھے سادے بھولے والے بن کے پتہ نہیں کیا بات ہے، اتنا سکون نہیں ملتا۔
میوزک سنتے ہیں تو سکون مل جاتا ہے، چین سا آ جاتا ہے۔ آؤ حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اپنے نبی کا فرمان سنیں، سچے دل سے توبہ کریں۔ رسول کائنات، شہنشاہ کون و مکان، سید انس و جان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ گانا سنتا ہے، آقا فرماتے ہیں جیسے ہی گانا سننا شروع کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جب کام گناہ کا کرنا ہے تو فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ آئے گا شیطان۔ اس شیطان نے آ کے کرنا کیا ہے؟ رسول رحمت فرماتے ہیں وہ شیطان بندے کے دونوں کندھوں کے درمیان بیٹھ جاتا ہے، انسان کو تھپکی دیتا ہے، انسان کو سکون مہیا کرتا ہے۔ میں نے کہا حضرت انسان جسے تو روح کی غذا سمجھتا ہے، وہ روح کی غذا نہیں ہے، بلکہ شیطان تیرے کندھوں پہ بیٹھ کے تجھے سکون دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، اپنے گھروں کو، اپنی نسلوں کو اس گندگی سے محفوظ کیجیے۔ عزیزان گرامی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ بندہ گانا سننا جیسے ہی شروع کرتا ہے، دونوں کندھوں کے درمیان اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط فرما دیتا ہے، شیطان بندے کو تھپکی دیتا ہے، اس انسان کو سکون ملتا ہے اور اس شیطان کے سکون سے یہ سو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تک گانا سنے نہ نیند نہیں آتی۔ میں نے کہا صاحب اپنے ایمان کی فکر کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر، اپنے رب کی طرف رجوع کر، تیری کتنی بری زندگی گزر رہی ہے۔ سوتا ہے تو شیطان سے تھپکیاں لے کے سوتا ہے، سوتا ہے تو شیطان کا پیشاب کانوں میں ڈال کے پھر سوتا ہے، دن کا آغاز کرتا ہے تو شیطان کی تھپکیاں لے کے کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کا مقصد تو یہ تھا رات کو سوئے تو محمد عربی کے قرآن کی تلاوت کر کے سوئے، اور اسلام نے بتایا ہمیں، آقا فرماتے جو مسلمان ہر رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرے۔ یہ اسلام کا نصاب پڑھیے، بچہ کسی بھی کلاس میں ہو، جب تک نصاب پڑھے گا نہیں کامیابی نہیں ہے۔ ہم پتہ کیسے مسلمان ہیں؟ نصاب نہیں پڑھا، اسلام کا سلیبس نہیں پڑھا، عمل کرنا تو دور ہے، کہتے ہیں ہم بخشی روحیں ہیں۔ کیسے؟ آؤ اپنے نبی کا فرمان سنو۔ اسلام سونے کا انداز سکھاتا ہے، اسلام جاگنے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ رب کے محبوب فرماتے ہیں جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کرے، میں مصطفیٰ گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے نجات عطا فرما دے گا۔ یہ اس قرآن پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ اگر قرآن پڑھ کے سوئیں قبر کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے، اگر گانا سن کے سوئیں تو بتائیں پھر انجام کیا ہوگا۔ آؤ اپنے نبی کا ایک اور فرمان سنتے ہیں، بڑی توجہ سے سنیے میرے بھائیوں، اپنے دل سے سچے دل سے توبہ کریں۔ مالک بڑی زندگی گزاری ہے اس میوزک کی گندگی کو سنتے ہوئے، یہ میوزک کی گندگی اپنے کانوں میں ڈالتے ہوئے توبہ کریں۔ مالک اپنے محبوب کے صدقے یہ توبہ قبول فرما، آئندہ میوزک کو اپنی زندگی میں نہیں آنے دیں گے۔ ہو سکتا ہے مالک اسی گناہ سے بچنے کی برکت سے جنت عطا فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی زندگی کیا ہے؟ حضرت وقت کے بہت بڑے امام ہیں، امام نافع، وہ فرماتے میں حضرت عبداللہ بن عمر کے پیچھے سواری پہ سوار تھا۔ عبداللہ بن عمر کون ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کے شہزادے ہیں۔ بات بڑی توجہ سے سننے والی ہے۔ سواری پہ سوار تھا، امام نافع فرماتے ہیں دور سے بانسری کی آواز آئی، میں چھوٹا بچہ تھا، عبداللہ بن عمر نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، حدیث کے لفظ پڑھ رہا ہوں۔ بانسری کیا ہے؟ 100 سال پہلے کی بانسری کتنی سادہ ہے، تو فیصلہ آپ کریں 1400 سال پہلے کی بانسری کیا ہوگی۔ ہم بڑے بڑے میوزک کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، اپنے نبی کا کردار سنیے۔ عبداللہ بن عمر نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی، سفر کرتے گئے، حضرت امام نافع محدثین کے امام بنے۔ امام نافع سے پوچھا گیا، اللہ اکبر، امام نافع پتہ کون ہے؟ جب بولتے تھے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، جب بولتے تھے منہ سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ فیصلہ آپ نے کرنا رستہ کون سا اچھا ہے۔ امام نافع سے پوچھا گیا یہ مقام کیسے ملا؟ فرماتے میں نے قرآن اتنا پڑھا، قرآن اتنا پڑھا، اتنا قرآن پڑھا ہے، ایک رات سو جاتا ہوں، سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، آمنہ کے لال کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے، حضور تشریف لاتے ہیں، آقا فرماتے ہیں نافع تو نے میرا قرآن پڑھ کے مجھے خوش کر دیا ہے، اپنا منہ تو کھولو،
امام نافع فرماتے میں نے منہ کھولا، آمنہ کے لال نے لعاب دہن عطا فرما دیا۔ فرماتے جس دن سے حضور کا لعاب میرے منہ میں آیا ہے اس دن سے کستوری کی خوشبو آتی رہتی ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کی برکتیں ہیں۔ قرآن سے تعلق مضبوط کرو، شیطان اور شیطانیت سے بچو۔ امام نافع فرماتے میں نے عبداللہ بن عمر سے پوچھا آپ نے ایسے کیوں کیا؟ عبداللہ بن عمر فرمانے لگے میں ایک مرتبہ حضور کے پیچھے تھا، رب کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے میں سوار تھا، حضور سواری پہ تھے، دور سے بانسری کی آواز آئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے میں چھوٹا بچہ تھا۔ یہاں پہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے نبی نے نہیں سنا، صحابی کو سننے کی اجازت ہے۔ محدثین جواب یہ دیتے وہ ابھی چھوٹے بچے تھے، چھوٹے بچے پہ شریعت لاگو نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بانسری کی آواز پڑی، حضور نے اپنے کان بند کر لیے، سفر کرتے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے آگے جا کے رب کے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بیٹے کوئی آواز تو نہیں آ رہی؟ یا رسول اللہ نہیں آ رہی۔ رب کے محبوب نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکال لی، اور جس نبی کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ نبی تو بانسری کی آواز بھی پسند نہیں کرتے، تو ہم کہیں میں نبی کا عاشق اور رات دن میوزک میں زندگی گزرے، رات دن میوزک سنیں؟ امام نافع کا کردار آپ نے سنا ہے، میوزک سننے والے کی پشت پہ شیطان تھپکی دیتا ہے، قرآن پڑھنے اور سننے والے کی آنکھوں میں آمنہ کے لال تشریف لے آتے ہیں، حضور تھپکی بھی دیتے ہیں، اپنا لعاب دہن عطا فرما کے منہ کو کستوری کی خوشبو جیسا بھی بنا دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی کتنی بری عادت ہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث پہلے سنی، فرمایا جس بندے نے ایک لمحے کے لیے بیٹھ کے گانا سنا، یہ بات 1400 سال پہلے کی بتا رہا ہوں جب بے حیائی کا تصور نہیں تھا۔ آپ 100 سال پہلے دیکھ لیں گانا گانے والیاں بھی اپنے سروں پہ بٹے رکھتی تھیں، یہ 100 سال پہلے کا، تو 1400 سال پہلے کا میوزک ایسا ہوگا، وہاں کے گانے کیسے ہوں گے؟ آج کل تو معاذ اللہ ہر تیسرا گانا ایسا سننے والا بندہ کافر ہو جاتا ہے، لیکن مسلمان کو پرواہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں قصور کس کا ہے؟ ہمارا قصور ہے، ہم نے سیکھا نہیں ہے، ہم نے کسی عالم کے پاس بیٹھا نہیں ہے، ہم نے پوچھا نہیں کہ ہمارا دین کہتا کیا ہمیں، ہم بس یہ بیٹھ کے یہ سمجھ کے بیٹھ گئے کہ میوزک تو روح کی غذا ہے۔ سن لی نا آپ نے، حضور فرماتے میوزک روح کی غذا نہیں ہے۔ جب بندہ گانا سننے کے لیے بیٹھتا ہے اللہ شیطان کو اس کے کندھوں پہ بٹھا دیتا ہے، شیطان بندے کو تھپکی دیتا ہے، بندہ سمجھتا ہے مجھے سکون مل رہا ہے۔ حضور کا فرمان سنیے، رب کے پیغمبر محبوب خدا ارشاد فرماتے ہیں جس بندے نے گانا سنا، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈالے گا۔ سب سے خطرناک قسم کی دھات سیسا ہے، جہنمیوں کو جہنم میں جو عذاب دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے سیسے کا ہے۔ آقا فرماتے جو بندہ گانا سنے، ساری زندگی جس نے ایک لمحے کے لیے گانا سنا، توبہ نہ کی، مر گیا، حضور فرماتے قیامت والے دن اللہ سیسا پگھلا کے اس کے کانوں میں ڈالے گا۔ یار ہم میوزک کو کتنی عام سی چیز سمجھتے ہیں، ہم میوزک کو کتنا سادہ سمجھتے ہیں۔ اور حضور کا ایک اور فرمان سنیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث پڑھ رہا ہوں، فرمایا جس بندے کے دل میں گانے کا ایک شعر ہو۔ آج ہمارے بچے، ہم جس سکول میں پڑھتے ہیں، سکولوں میں باقاعدہ میوزک ڈے نہیں منایا جاتا، سکولوں میں باقاعدہ کنجروں کو نچا کے اپنے بچوں کو نہیں دکھایا جاتا۔ کیوں نہیں اپنے بچوں کو اس دن سکول سے روکتے؟ آپ بچوں کو تیار کر کے بھیجتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کے سکول میں یہ فنکشن ہے، خدا کے لیے توبہ کریں، اپنی نسلوں کو اس آگ سے بچائیں۔ ہمارے بچوں کو سنگروں کے نام آتے ہیں، ہمارے بچوں کو گانے آتے ہیں، ہمارے بچوں کو ڈانس آتا ہے، قرآن کی 10 سورتوں کے نام سن لو نہیں آئیں گے، حضور کے صحابہ کے نام سن لو نہیں آئیں گے، شہداء بدر کے نام سن لو نہیں آئیں گے، حدیث کی 6 کتابیں صحاح کے نام سن لو نہیں آئیں گے۔ ہمارے بچوں کو سنگروں کے نام یاد، گانوں کے شعر یاد، ڈانس کرنا آتا ہے۔ حضور کا جملہ سنیں، محبوب خدا فرماتے جس بندے نے گانے کا ایک شعر یاد کیا، دوسری طرف ایک بندے کا پورا پیٹ پیپ سے، گندگی سے، ریشے سے بھر جائے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں کہ گانے کا شعر یاد کرنے سے یہ بندہ بہتر ہے۔ گانے کا شعر یاد کرنا اس سے بھی کروڑ درجے زیادہ برا ہے۔
اگر کسی بندے کو یہ عذاب ملے نا نعوذ باللہ کہ اس کا پیٹ گندگی سے، غلاظت سے، پیپ سے بھر جائے، حضور فرماتے ہیں اس عذاب سے بھی بڑا عذاب ایک شعر یاد کرنے والے کو ہے۔ او عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ آج میوزک سے توبہ کیجئے، نہیں تو جہاں پہ شرم و حیا کی دولت ہے اس کے لٹ جانے کا خطرہ ہے۔ آج میوزک سے اپنی نسلوں کو نہیں بچائیں گے تو جن آنکھوں میں حیا ہے ان آنکھوں کے حیا کے لٹ جانے کا خطرہ ہے۔ جن گھروں میں سکون ہے ان گھروں کی بربادی کا خطرہ ہے۔ عزیزان گرامی، انسان میں موزونیت تھی، میوزک انسان کی موزونیت کو ختم کر کے انسان میں شیطانیت پیدا کرتا ہے۔ میوزک انسان کو بدمست بناتا ہے، میوزک انسان کو وحشی بنا دیتا ہے، اور جب انسان میں شیطانیت آ جائے پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا وہ کس چراگاہ میں چل رہا ہے، وہ کہاں کہاں عزتیں لوٹتا پھر رہا ہے، پھر پتہ نہیں چلتا انسان کو وہ کس کس کی عزتوں کو پامال کرتا پھر رہا ہے۔ جب انسان بدمست ہو جائے پھر پتہ نہیں چلتا کہ وہ کن کن کی عصمت کی چادروں کو تار تار کرتا چلا جا رہا ہے۔ انسان کو بدمست کیا چیز بناتی ہے؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں انسان کو بدمست میوزک بناتا ہے، انسان کو وحشی میوزک بناتا ہے، انسان کو بے حیا میوزک بناتا ہے۔ عزیزان گرامی، آج ہمارے حکمران جس حکومت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، باقاعدہ ہر سال گانا گانے والوں کو ایک مخصوص قسم کی رقم دی جاتی ہے، ان کی سپورٹ کی جاتی ہے۔ جس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں قرآن پڑھنے والوں کو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کا تصور نہ ہو، اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں گانا گانے والوں کو طرح طرح کی انعامات دیے جائیں، طرح طرح کے چینلوں پہ پذیرائی ملے، تو پھر ہماری نسلیں کنجر تو بن سکتی ہیں، حافظ قرآن نہیں بنے گی۔ جس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک فیصلے کا دن وہ تھا جسے رب یوم الفرقان کہتا ہے، غزوہ بدر کی رات، ساری رات محمد کے غلاموں نے قرآن پڑھتے گزاری ہے۔ جب دن کا آغاز ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی، فیصلے کا دن عطا فرمایا۔ میں نے کہا فیصلے کا دن نصیب کنجریوں کو نچوا کے نہیں ہوتا، رب کے قرآن کی تلاوت کر کے پھر فیصلہ نصیب ہوتا ہے۔ کہتے ہم تبدیلی لائیں گے، لوگوں کی نوجوان بچیوں کو ننگے سر سڑکوں پہ نچوا کے تبدیلی نہیں آتی، تبدیلی آئے گی یا رب کا قرآن پڑھنے سے یا آمنہ کے لال کے فرمان پڑھنے سے آئے گی۔ کہاں پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ ہماری زندگیاں، ہماری نسلیں کہاں پہ مست ہیں؟ آؤ حضور کا فرمان سنو، فقیر کا کام ہے ہوکا دینا، اعلان کرنا۔ نبیوں کا وتیرہ بھی یہی تھا، وما علینا الا البلاغ المبین، عمل کرنا ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت میں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک قذف اور مسخ نہ ہو۔ یا رسول اللہ قذف اور مسخ کیا ہے؟ آقا فرماتے لوگ رات کو سوئیں گے بستیاں آباد ہوں گی، جب دن کا سورج چڑھے گا ساری کی ساری بستیاں ویران ہو چکی ہوں گی۔ آقا فرماتے رات کو سوئیں گے بستیاں آباد ہیں، دن کا سورج چڑھے گا بستیاں تباہ و برباد ہو چکی ہیں۔ حضور مسخ کیا ہے؟ آقا فرماتے رات کو سوئیں گے انسان ہوں گے، صبح اٹھیں گے یا بندر بنے ہوں گے یا خنزیر سور بنے ہوں گے۔ یا رسول اللہ اتنا بڑا گناہ کیا کریں گے؟ یاد رکھیے حضور کی امت کی شان ہے، پہلی امتوں میں لوگ گناہ کرتے چہرے بدل جاتے، یہ آقا کی امت کا اعزاز رب نے بچایا ہوا ہے۔ کیا ہم اس انتظار میں کہ ہم ہی اس قوم میں ہوں جن کے چہرے بدل لیں؟ لیکن حضور کی امت میں یہ عذاب آنا ہے قیامت سے پہلے، کیا پتہ قیامت صبح آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رات کو سوئیں گے خوشحال زندگی گزار کے، صبح اٹھیں گے راتوں رات فرشتے بستیوں کو آسمانوں تک لے جائیں گے، الٹا کے زمین پہ پھینکیں گے، ایسے لگے گا جیسے یہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں۔ دوسرا عذاب، رات کو سوئیں گے انسان ہوں گے، صبح اٹھیں گے چہرے بندر بنے ہوں گے، خنزیر بنے ہوں گے۔ حضور ان کا گناہ کیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں رات گزاریں گے گانے باجے سن کے، ڈانس دیکھ کر راتیں گزاریں گے، کنجریوں کو نچوا کر راتیں گزاریں گے، گانے سن کے ڈول کی تھاپ پہ تماشا کر کے رات گزاریں گے۔ حضور یہ حدیث صحیح پڑھ رہا ہوں، آقا فرماتے ہیں عمل کیا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا، فرمایا گانے سنیں گے، ڈانس دیکھیں گے، ڈانس کریں گے،
حضور فرماتے رات کو سوئیں گے انسان ہوں گے، صبح اٹھیں گے بندر اور خنزیر بن چکے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اس گناہ سے توبہ کیجیے، اپنی نسلوں کو اس گناہ سے بچائیے، اس آگ سے اپنی نسلوں کو بچائیے، اپنے گھروں کو پاک کیجیے۔ ٹک ٹاک اس زمانے کی سب سے بڑی آگ ہے، اپنے بچوں کو ٹک ٹاک کی لعنت سے بچائیے، اپنے بچوں کو رب کا قرآن سنائیے، صبح اٹھیں تو گھر میں قرآن کی تلاوت کریں، رات کو سوئیں تو سورۃ الملک کی تلاوت کر کے سوئیں، دیکھنا پھر اللہ گھر میں رحمتوں کا نزول کیسے فرماتا ہے۔ دعا کرتے اللہ تعالی ہمیں میوزک جیسی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پاک محبوب کے صدقے ہمیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔